ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد. ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج جو گفتگو ہم کریں گے، جو احکام بیان کریں گے، وہ خرید اور فروخت کے احکام ہیں. یہ اسلام کے طبعی اور فطری ہونے کی نشانی ہے کہ اسلام نے جہاں پہ عبادات کا بیان کیا ہے کہ انسان کا خدا سے رابطہ کس طرح ہونا چاہیے، خدا کی عبادت اور بندگی کس طرح کرنی چاہیے، عبادت کے طریقہ کار کو اسلام نے معین اور مشخص کیا ہے اور بہت ساری چیزوں کو عبادت قرار دیا ہے. عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت ساری چیزوں کو داخل کیا ہے. کسی کی احوال پرسی کرنا، عیادت کرنا، مدد کرنا اور بہت ساری عبادات. تو جہاں اسلام نے عبادات کو اہمیت دی ہے، ان کے طریقہ کار کو بیان کیا ہے، وہاں پر معاملات کی اہمیت اور حیثیت کو دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں بھی بہت سارے احکام بیان کیے ہیں. یعنی جہاں اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ایک انسان کو اپنے خالق کے ساتھ کس طرح راز و نیاز کرنا ہے، تو وہاں اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح معاملات انجام دینا ہے. اور معاملات میں بھی آپ اگر غور و فکر کریں تو بالکل واضح اور مشخص ہو جاتا ہے کہ اسلام ان معاملات کو بھی اخلاقیات کی بنیاد پر، انسانوں کے فائدے کی بنیاد پر درست مانتا ہے. جہاں بھی کوئی معاملہ اخلاقیات کے خلاف ہو، دوسروں کو نقصان ہو، معاشرے میں گمراہ کرنے والی چیزوں کا پھیلاؤ ہو، تو اس طرح کی چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے آپس کے روابط بھی صحیح اور درست نظریے کی بنیاد پر ہوں. اگر تجارت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں تو مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جس سے معاشرے کو نقصان ہو، معاشرے کی اخلاقیات تباہ اور برباد ہوں، لوگوں میں انسانی اقدار کو پامال کرنے اور صرف پیسے کو سب کچھ سمجھنے کا جہاں پر خوف ہو کہ لوگ اس فکر کی طرف جائیں گے، تو اسلام نے ان معاملات کو جائز نہیں قرار دیا. ارشاد ہو رہا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. لوگوں دیکھو، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. دوسروں کے مال کو بغیر حق کے ناحق اور باطل طریقے سے، حرام طریقے سے نہ کھاؤ. صحیح طریقے سے کھاؤ. صحیح طریقہ کیا ہے؟ الا ان تکون تجارتا عن تراض. مگر یہ کہ کوئی معاملہ رضایت سے انجام دیا جائے. تو یہاں خالق کائنات سورہ نساء کی آیہ 29 میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ دوسروں کا مال ناحق نہیں کھایا جا سکتا، مگر اگر تجارت کی جائے، خرید و فروخت ہو اور وہ بھی رضایت کے ساتھ، فروخت کرنے والا اور خرید کرنے والا راضی ہوں ان مخصوص شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، تو یہ تمہارے لیے حلال ہے. در حقیقت ان احکام کے بیان سے اسلام کی جامعیت کا اور نظام زندگی ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اسلام نے ان چیزوں پر بھی غور و فکر کیا ہے اور یہ احکام بھی بیان کیے ہیں کہ انسان کے آپس کے معاملات
کس طرح انجام دیے جانے چاہیے۔ خرید و فروخت کے احکام ہیں، کبھی خرید و فروخت واجب ہے، کبھی حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے اور مباح ہے۔ یعنی جو 5 حکم ہیں شرعی کہ کام یا واجب ہیں یا مستحب، مکروہ، حرام اور مباح، تو اسی طرح تجارت اور خرید و فروخت کے بھی یہی 5 احکام ہیں۔ کہاں پر تجارت واجب ہو جاتی ہے؟ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ انسان کو اپنی ضروریات زندگی کے لیے خود کوشش کرنی چاہیے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، گدائی کرنا، بھیک مانگنا اسلام کی نظر میں درست نہیں ہے۔ اسلام اسے صحیح نہیں سمجھتا کہ انسان اپنی ضروریات کو حل کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے خود کوشش نہ کرے، دوسروں پر بوجھ بنے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس ضروریات زندگی کو، زندگی کے ضروری وسائل کو حاصل کرنے کے لیے اور کوئی طریقہ نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو سوائے تجارت کے، خرید و فروخت کے، تو اس کے لیے تجارت کرنا واجب بن جاتا ہے۔ اسلام اس حد تک عزت نفس کا قائل ہے، انسانی حیثیت اور وقار اور عزت کا قائل ہے کہ اگر تمہارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سوائے تجارت کے، تو تجارت تمہارے لیے واجب ہے۔ اسلام ان معاملات کے ساتھ کس طرح انسان کی تربیت کر رہا ہے، انسان کو انسانی مقصد تخلیق کے نزدیک کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ ہمیں دوسروں سے بیجا سوال نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اپنی مشکلات کو بغیر سبب کے دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضمانت دی ہے کہ اگر تم کچھ چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز یہی تھی کہ سوال نہ کرو، ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ جہاں تک ممکن ہو انسان اپنی ضروریات کو، اپنے معاملات کو، اپنے کاموں کو خود انجام دے۔ یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات ہیں جو ہماری زندگی میں بہت ہی ہمارے کام آ سکتی ہیں اور بہترین زندگی گزارنے میں ہماری رہنما ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو تجارت اور خرید و فروخت کبھی واجب ہوا کرتی ہے اگر انسان کے پاس کوئی راستہ نہ ہو زندگی بسر کرنے کا سوائے یہی۔ کبھی مستحب ہے، یعنی میری زندگی کے وسائل میرے پاس ہیں، ضروریات زندگی کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے میرے پاس وسائل ہیں، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے زیادہ خوشحالی کے اسباب پیدا کروں، ان کو پرسکون زندگی مہیا کروں۔ ایک مرتبہ زندگی چل رہی ہے، گزر رہی ہے، ضرورتیں، بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، واجب حد تک پوری ہو رہی ہیں، لیکن اگر کوئی اس نیت سے تجارت کرتا ہے کہ اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا میں اپنے اہل و عیال کو خوشحال رکھوں گا، ان کو پرسکون زندگی دوں گا، ان کو بہتر سے بہتر زندگی دوں گا، تو اسلام اس چیز کی حمایت کرتا ہے۔ اگر آپ ان کے آرام کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے، ان کی اچھی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے اس طرح کے کام انجام دیتے ہیں تو اسلام اس کی تعریف کرتا ہے۔ کبھی یہ ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے گھر والے بھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی تجارت کے ذریعے سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، دوسروں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، تجارت سے جو فائدہ حاصل ہوگا اس کے ذریعے سے دوسروں کی مشکلات حل کرنا چاہتا ہوں، یہ مستحب ہے۔ ائمہ علیہ السلام کام کی اتنی تاکید کیوں کا فرمایا کرتے تھے؟ اس گرمی میں، اتنی شدید گرمی کہ جہاں انسان ویسے ہی پسینے سے شرابور ہو رہا ہو، پسینے پہ پسینے آ رہے ہیں، اس میں بھی
جا کے کھیتوں میں کام کرنا، زراعت کرنا، جیسا کہ مختلف ائمہ علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے، جب کوئی سوال کرتا تھا، اعتراض کرتا تھا کہ مولا آپ اب اس عمر کو پہنچ چکے ہیں پھر بھی یہ کام، یہ تو لالچ ہے، ہم فرمایا کرتے تھے نہیں، یہ لالچ نہیں ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ دوسروں کا محتاج نہ بنوں، نہ صرف محتاج نہ بنوں بلکہ اس کے دوسروں کی مدد کروں۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان لینے کی بجائے دینے والا بنے، اور جس قوم میں دینے والے زیادہ ہوں وہ قوم خوشحال ہوا کرتی ہے، لیکن جہاں لینے والے زیادہ ہوں تو اس قوم کی پرسان حالی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس نیت سے کوئی تجارت کرے کہ میں اپنے گھر والوں کو اچھی زندگی دوں، دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں، دوسروں کی مشکلات کو حل کروں، تو اس نیت سے تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا، معاملات کو انجام دینا، یہ مستحب ہے۔ کبھی تجارت حرام ہوا کرتی ہے، خرید و فروخت حرام ہے، مثلا نجس چیزوں کی خرید و فروخت، جو چیزیں نجس ہیں ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ ان میں کوئی خاص فائدہ ہو۔ مثلا اگرچہ خون نجس ہے لیکن کسی کو ضرورت ہے، کسی کی زندگی بچانی ہے، تو وہاں یہ معاملہ کرنا، خرید و فروخت کرنا درست ہے۔ انسان چاہے تو اپنا خون بیچ سکتا ہے دوسروں کو، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ انسان کسی کی مدد کرے اس طرح اور کسی کی زندگی کو بچا لے۔ ایک انسان کو زندگی دینا اور بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ من احیا نفسا، جو ایک انسان کو زندگی دے، خون دینا، اس کے لیے قربانی دینا، کسی کا کوئی عضو ناقص ہو چکا ہے تو اس کے لیے اپنا عضو دینا، ہدیہ کرنا بہت ہی اچھی بات ہے۔ یعنی ہمیں معاملات میں اس طرح کی بھی سوچ اور فکر رہنی چاہیے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ تو نجس چیزوں کو بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن خون وغیرہ جس میں فائدہ ہے انسانوں کا، تو اسے بیچنے میں، خرید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو صرف حرام کاموں میں استعمال ہوتی ہیں، مثلا جوا کے وسائل جن پہ صرف اور صرف جوا کھیلی جا سکتی ہے، اور یہ کتنی بڑی بیماری ہے معاشرے کے لیے کہ انسان بجائے یہ کہ اپنی ضروریات زندگی کو صحیح طریقے سے حاصل کریں، محنت کریں، اس کی بجائے جا کے جوا کے ذریعے سے راتوں رات امیر بننا چاہیں۔ ظاہر ہے جہاں پر یہ اس طرح کی فکر آ جائے کہ راتوں رات انسان امیر بننے کی فکر کرے تو وہاں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ بسا اوقات وہ اپنا سب کچھ بیچ ڈالتے ہیں، بیوی بچے وغیرہ کی بھی فکر نہیں رہتی۔ یہ بیماری انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ تو مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے بلکہ انسانی اقدار کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور معاشرے کو صحیح اور سالم رکھنا ہے۔ یہ معاملات بھی اسلام نے حرام قرار دیے ہیں۔ گمراہ کرنے والی کتابوں کی خرید و فروخت حرام ہے، یعنی وہ کتابیں جو دوسروں کو گمراہ کریں، نوجوانوں کی اخلاقیات کو بگاڑ دیں، لوگوں کو برائی کی طرف بلائیں، برائی کی دعوت دیں، حق سے دور کریں، نیکیوں سے دور کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر تجارت کے ذریعے سے یہ نقصان ہو رہا ہو تو 2 روپے فائدے حاصل کرنے سے اتنا بڑا نقصان، یہ کوئی معقول فیصلہ اور معقول معاملہ نہیں ہے کہ انسان اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے دوسروں کو گمراہی میں ڈال دے۔ صرف کتابوں کی بات نہیں ہے، وہ تمام وسائل جو دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے ہوں ان کی خرید و فروخت بھی اسی
میں داخل ہے اور جائز نہیں ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں کو اسلحہ فروخت کرنا، غیر مسلمانوں کو اسلحہ فروخت کرنا، وہ اسلام سے جنگ کر رہے ہوں، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہوں، پھر ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کو اسلحہ دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام کو نقصان پہنچے تو اسلام کی حفاظت، دین کی حفاظت ایک اہم بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر کہیں پر ہمیں ذاتی طور پہ چند روپے کا فائدہ پہنچ رہا ہو لیکن اسلام کو، دین کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہو تو وہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا مرد کے لیے سونے کا استعمال درست نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد جا کے اپنے لیے خرید و فروخت کرتا ہے سونے کی، کہ اپنے لیے خرید رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اپنے لیے خرید رہا ہے، تو یہاں پر یہ معاملہ بھی درست نہیں ہے امام خمینی کی فتویٰ کے مطابق، کیونکہ یہ اس کے لیے استعمال کرنا اس چیز کا جائز نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں، معاملات ہیں جو حرام ہیں۔ کچھ لوگ اتنے پست ہوتے ہیں کہ معمولی چیز سے ہاتھ نہیں اٹھاتے، ضد کرتے ہیں چھوٹی بڑی چیزوں کے لیے، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، ایک دوسرے کا احترام، عزت نفس، یہ اہم ہیں تھوڑے سے فائدے سے۔ تو جو لوگ پست قسم کے ہیں، پست طبیعت کے ہیں، تو ان سے معاملہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح اذان صبح سے لے کر سورج طلوع ہونے تک یہ مخصوص وقت ہوتا ہے کہ انسان راز و نیاز کرے، خدا کی عبادت کرے، حمد و ثنا کرے۔ اس وقت مانگی جانے والی دعا اس تجارت اور معاملے سے بہتر ہے جس سے کچھ فائدہ انسان کو ملے۔ اس وقت دعا کا فائدہ، بندگی اور عبادت کا فائدہ، خدا سے راز و نیاز اور دعا، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اس فائدے کے مقابلے میں انسان اسے چھوڑ کے تجارت میں مشغول رہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ وہ موارد تھے جہاں پر معاملات واجب ہیں، مستحب، حرام اور مکروہ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا مورد ہو، کوئی دوسری جگہ ہو، تو وہاں پر مباح ہیں۔ یہ اقسام ہیں کہ انسان معاملہ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو کہاں پر واجب ہے، حرام ہے، مستحب اور مکروہ۔ حرام میں خاص طور پر سود کا معاملہ۔ دیکھیں، ہم نے ابھی عرض کیا کہ اصل مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ انسانی اقدار کو اور معاشرے کی فائدے اور نقصان کو بھی نظر میں رکھنا ہے۔ تو سود کا معاملہ جو لوگوں کو غریب بنا دیتا ہے، فقیر بنا دیتا ہے، طبقاتی نظام معاشرے میں رائج ہو جاتا ہے اور لوگ طبقات میں بٹ جاتے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہو وہ پیسے پر پیسہ کماتا چلا جائے اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ سود حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سود بھی ایک تجارت ہو، کہیں کہ جناب میں ایک کتاب کو بیچتا ہوں، اس سے 2 روپے کماتا ہوں، تو کتاب کی بجائے اس کی قیمت پر 2 روپے کما لیتا ہوں، پیسوں پر پیسے کما لیتا ہوں۔ تولنے والی چیز ہے، اس کے وزن میں کمی زیادتی کرتا ہوں، تو اس طرح کے معاملات صحیح نہیں ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم کچھ تفصیل آگے چل کر عرض کریں گے۔ یہ تھے اقسام۔ اس کے بعد خرید اور فروخت کی کچھ شرائط ہیں۔ جب انسان کوئی چیز خرید رہا ہے یا فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، تو وہ اس نیت سے کہ میں خرید رہا ہوں یا بیچ رہا ہوں یہ معاملہ انجام دے۔ اگر کوئی مزہ کرنے کے لیے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میں بیچ رہا ہوں، یہ میں خرید رہا ہوں، تو یہ معاملہ نہیں ہوا۔ معاملے کے لیے انسان کا اس نیت سے یہ کام انجام دینا ضروری ہے۔ معاملے میں یہ بھی شرط ہے کہ معاملہ اختیار سے انجام دیا جائے، یعنی اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اپنے اختیار کے ساتھ، اگر کوئی خرید رہا ہے تو اپنے اختیار کے ساتھ۔ اگر کسی کو مجبور کیا جائے بیچنے پر یا خریدنے پر تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ معاملہ
جیسا کہ شروع میں ہم نے جو آیہ کریمہ پیش کی سورہ نساء کی آیہ 29، تجارت وہ ہے جو رضایت کی بنیاد پر ہو، انسان اپنی خوشی سے کوئی معاملہ انجام دے، اپنے اختیار کے ساتھ۔ جہاں پہ کسی کو مجبور کیا جائے تو اسلام اس معاملے کو نہیں مانتا۔ خرید کرنے والا یا فروخت کرنے والا جو چیز خرید رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، یا اس کے مالک ہوں یا ان کو اختیار دیا گیا ہو، یعنی انسان یا تو اپنی چیز بیچ سکتا ہے یا اس کی جس کی طرف سے اسے اجازت دی گئی ہے، اسے وکیل بنایا گیا ہے کہ آپ یہ چیز بیچ دیں۔ اس کے بغیر دوسروں کی چیزیں اٹھا کے بیچنا یہ صحیح نہیں ہے جب تک ان کی اجازت نہ ہو۔ تو شرط ہے کہ خریدار یا فروخت کرنے والا چیزوں کے مالک ہوں یا ان کے پاس اختیار ہو ان چیزوں کے خرید اور فروخت کرنے کا۔ خرید کرنے والے اور فروخت کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس چیز کا معاملہ انجام دے رہے ہیں، کون سی چیز بیچی جا رہی ہے، کس قیمت پر بیچی جا رہی ہے۔ ان چیزوں کا معین ہونا، مشخص ہونا لازمی ہے تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو، غلط فہمی نہ ہو، پتہ چلنا چاہیے کہ کیا بیچا جا رہا ہے، کیا خرید کیا جا رہا ہے۔ اگر بیچی جانے والی چیز کی کچھ صفتیں ہیں ایسی کہ جن کی وجہ سے قیمت کم اور زیادہ ہوتی ہے تو صرف وہاں چیز کو بیان کرنا لازمی نہیں ہے بلکہ اس کی صفات کو بھی بیان کرنا چاہیے کہ یہ گاڑی جو بیچی جا رہی ہے یہ کس ماڈل کی ہے، اس میں کیا کیا سہولتیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، کیونکہ اس کی قیمتیں فرق کرتی ہیں۔ تو جہاں بھی ایک چیز کی مختلف صفت سے اس کی قیمت میں فرق پڑتا ہو تو ان صفات کو بیان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ انسان جو چیز بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے وہ دوسرے کو دے سکتا ہو، جو بیچ رہا ہو، جس چیز کو بیچ رہا ہو اس کے پاس یہ قدرت ہو کہ یہ چیز اس کے حوالے کر سکے، جو قیمت خرید کرنے والا دے رہا ہو یہ قیمت مالک تک پہنچا سکتا ہو۔ لہٰذا جو چیز چوری کی گئی ہے، دوسروں کی ہے، وہ میں دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا، تو چوری کی ہوئی چیز کی خرید اور فروخت درست نہیں ہے جب تک مالک کی اجازت نہ ہو۔ خرید کی جانے والی چیز یا بیچی جانے والی چیز ایسی نہ ہو کہ اس میں دوسروں کا حق ہو۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ چیز تو میری اپنی ہے، میں مالک ہوں، لیکن میں نے وہ چیز کسی کے ہاں گروی رکھ دی ہے، کسی کو دے دی ہے، اسے کوئی چیز لی ہے اور یہ معاملہ طے پایا ہے کہ جب تک میں وہ اس کی چیز اس کے حوالے نہ کروں میری چیز اس کے ہاں گروی رہے گی۔ تو اگرچہ وہ چیز میری ہے لیکن کیونکہ اس میں دوسروں کا حق شامل ہو گیا ہے لہٰذا اب مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس چیز کو بیچ ڈالوں، مگر یہ کہ اس کی اجازت ہو اور وہ راضی ہو جائے، اجازت دے دے کہ آپ اسے بیچ سکتے ہیں۔ یہ خرید و فروخت کے شرائط ہیں کہ خرید و فروخت کس بنیاد پہ انجام دی جا سکتی ہے۔ پھر معاملے میں کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا، جن آداب کو مد نظر رکھنا مستحب ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معاملات میں مکروہ ہیں۔ مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ انسان مختلف لوگوں کو مختلف قیمتوں پہ چیز نہ بیچے، یعنی کوئی اگر تجارت کر رہا ہے، چیزیں بیچ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ تمام خریداروں کو ایک نظر سے دیکھے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو دیکھ کر چیز کی قیمت لگائے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ جو چیز لینے آیا ہے اسے دیکھ کر قیمت کو بڑھا دیا جائے۔ ایک قیمت پر بیچنا، خریداروں کے درمیان فرق نہ رکھنا یہ مستحب ہے کہ انسان تجارت کر رہا ہے، اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کر رہا ہے تو وہاں پر دوسروں کا حق پامال نہیں ہونا چاہیے، انسانی اقدار مجروح نہیں ہونے چاہیے۔ معاملے میں حد سے زیادہ سختی نہ کرے، ایسا نہیں ہے چھوٹی سی چیز پر
اکڑ جائے، نہیں ہو سکتا، نہیں، تھوڑا بہت ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ معاملہ انجام دینا چاہیے۔ بے جا سختی بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے معاملے میں۔ اگر خرید اور فروخت کے بعد اگر انسان پشیمان ہو جاتا ہے، اسے لگا کہ اسے کوئی نقصان ہوا ہے، اس نے جو چیز ابھی لے لی ہے اسے وہ نہیں لینی چاہیے، اسے کوئی دوسری چیز لینی چاہیے، اسے کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو وہاں پر بہتر ہے کہ وہ اگر واپس دینا چاہتا ہے تو انسان واپس لے لے۔ البتہ یہاں پر یہ بھی لازمی ہے کہ انسان خود بھی خیال رکھے، ایسا نہ ہو کہ جب اسلام یہ حکم دے رہا ہے کہ مستحب ہے، کوئی واپس دے رہا ہے تو اس سے واپس لیا جائے، تو کوئی کام ہی یہی کرنے لگے کہ ایک دن لے آئے، دوسرے دن واپس دے دے، پھر لے لے، پھر واپس کر دے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ افراط اور تفریط ہر مورد میں، ہر کام میں مذموم ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر واقعاً کوئی پشیمان ہوا ہو تو انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اگر اس سے کوئی اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے، اس نے غلطی میں کوئی چیز لے لی ہے یا بعد میں اسے کوئی اور سخت ضرورت پیش آئی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز واپس کرنا چاہتا ہے، اسے واپس لے لینی چاہیے۔ آخر ہم میں سے سب کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کی غلطیوں سے درگزر کیا جائے، خاص طور پہ خداوند متعال سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری پشیمانی کو قبول کرے، ہماری توبہ کو قبول کرے۔ تو اگر معاملات میں اگر کوئی پشیمانی کا اعلان کر رہا ہے، اسے پشیمانی ہو رہی کہ یہ میں نے معاملہ کیوں کیا ہے، تو ہمیں قبول کرنا چاہیے، ہم نے اس کی غلطی کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں بھی لازمی ہے کہ کوئی کسی سے سوء استفادہ نہ کرے۔ ایسا نہیں کہ یہ اگر سہولت دی گئی ہے تو اس کا برا استعمال اور ناجائز استعمال کیا جائے۔ معاملے میں کچھ چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں۔ مثلا دو لوگ معاملہ کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اب کوئی تیسرا جائے کہ وہاں پہ ٹانگ اڑائے، ان میں دخالت دے، دخالت کرے، یہ درست نہیں ہے۔ جو دو اشخاص معاملہ انجام دے رہے ہیں، تیسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے درمیان جا کے ان کے معاملے کو خراب کرے۔ اپنے سامان کی تعریف کرنا اور دوسروں کے سامان میں عیب نکالنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں تو پھر اس کی اتنی تعریف کروں کہ زمین اور آسمان کو ملا دوں۔ اس سے بہتر آپ کو جنس مل ہی نہیں سکتی، اس قیمت پر تو آپ کو بالکل فری دی جا رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا یہ مکروہ ہے۔ اپنی چیز کی تعریف کریں اور وہ جو کچھ دے رہا ہے اس میں عیب نکالیں، یعنی جب میں کوئی چیز بیچنا چاہوں تو اس کی تعریف کروں، اگر کسی سے لینا چاہوں تو اتنے عیب نکالوں تاکہ اس کی قیمت اور کم کرا دوں اور کم کرا دوں اور کم کرا دوں۔ تو اس طرح اپنے سامان کی تعریف کرنا، دوسروں کے سامان میں عیب نکالنا بھی مکروہ ہے معاملات میں۔ معاملے کے دوران قسم کھانا اگرچہ سچا ہو، سچا قسم، سچی بات پر قسم بھی مکروہ ہے۔ اس معاملے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اس سے فائدہ ہی کتنا مل رہا ہے کہ وہاں انسان خدا کے نام کو، مقدس چیزوں کے نام کو استعمال کرے اور قسم کھائے۔ تو سچا قسم کھانا بھی اس معمولی سے فائدے کے لیے مکروہ ہے۔ اگر قسم جھوٹا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ حرام ہے۔ جھوٹے قسم کی بنیاد پہ معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، سچا قسم ہو تو بھی مکروہ ہے، یعنی اس معاملے کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ انسان اس کے لیے قسم کھائے۔ اگر کوئی ناپ اور تول صحیح نہیں کر سکتا، صحیح ناپ نہیں سکتا، صحیح تول نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے مکروہ ہے کہ اس طرح کے معاملے انجام دے، اس کو نقصان پہنچائے۔ اگر آپ کو صحیح تولنا نہیں آتا، ناپنا نہیں آتا، تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ کام کریں۔ مکروہ ہے کہ ناپ تول میں نہ جاننے کے باوجود ناپ تول کو انجام دے۔
جب معاملہ ہو چکا ہے تو اس کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ آپ کو حق تھا، آپ پہلے بات کرتے کہ قیمت کم کی جائے، لیکن جب معاملہ ہو چکا ہے، اب ہونے کے بعد یہ مطالبہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ خرید و فروخت کے کچھ احکام ہیں، ان کی طرف بھی ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ ایسی کتابیں خریدنا فروخت کرنا جو گمراہ کرنے والی ہوں، دوسروں کی اخلاقیات پہ اثر ہو کرنے والی ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ معاملہ اس نیت سے انجام دیا جائے کہ یہ کتاب ہے گمراہ کرنے والی ہے، لیکن جو خرید رہا ہے اس نیت سے کہ میں اس کتاب کو پڑھوں گا تو پھر اس پر رد لکھوں گا، ان باتوں کو رد کروں گا تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں، تو اب یہ معاملے کی تصویر بدل جاتی ہے۔ حرام کام کے لیے گھر بیچنا یا کرائے پر دینا، دکان بیچنا یا کرائے پہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ملاوٹ کرنا، اچھی چیز میں اچھی قیمت والی چیز میں کم قیمت والی چیز ملا کے زیادہ قیمت پر بیچنا، ملاوٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز کسی کو کرائے پر دی گئی ہو تو مالک اسے بیچ سکتا ہے، لیکن جب تک وہ چیز اس کے اختیار میں ہے، جب تک وہ کرائے کی مدت باقی ہے، اس چیز کا فائدہ وہی کرائے دار اٹھائے گا۔ یہ کچھ احکام تھے جو بیان ہوئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم معاملات میں بھی غور و فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیجا سود میں مبتلا ہو جائیں یا نقصان والی چیزوں میں اپنا نقصان کریں یا معاشرے کو نقصان پہنچائیں۔ یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اسلام نے انسانی معاملات میں بھی اتنی دقت کی ہے اور غور و فکر کے بعد اس طرح کے احکام بیان کیے ہیں جس پہ معاشرہ صحیح اور سالم رہ سکتا ہے اور ہماری ضروریات بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے عظیم دین کے ماننے والے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔